قانون اور آئین کو سامنے رکھیں تو کوئی راستہ ان کو الیکشن لڑنے کا نہیں نکلتا، لیکن جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے پچھلے یوں سمجھ لیجئے کہ 1.5-2 سال سے، اور جو جس کو انتہا پہ پہنچا دیا 2023 کے اندر، اس کو سامنے رکھیں تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے آئین کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے، قانون کی بالادستی کے نظام کو طاقت کی بالادستی کے نظام سے بدل دیا گیا ہے اور بدلا بھی جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ کوئی بھی طریقے سے اس کو آ کے انسٹال کریں اور نہ عدالت کچھ کر سکے، اور جس کو سر پہ تاج پہنا دیا جیسے میں نے آپ سے کہا، جی اور وہ اس ملک کا رہی صحیح کسر کو پورا کر دے، قانونی اور آئینی اعتبار سے کوئی راستہ نہیں ہے ان کو الیکشن لڑنے کا ٹھیک اور دوبارہ پرائم منسٹر بننے کا۔ یہ تو مستند بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا احمد اویس صاحب، یہ بتائیے گا، اب پہلے کیا مشکلات کم تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ اب انٹرا پارٹی الیکشن جس طرح سے کروائے گئے ہیں اور اس کو چیلنج بھی کر دیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن تک جو ہے بلے کا نشان تحریک انصاف کے پاس ہوگا؟ اور بلے کے نشان کے بغیر اگر تحریک انصاف الیکشنز میں جاتی ہے تو پھر ان کو کیا حاصل ہوگا اس سے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے الیکشن ہوئے ہیں، کوئی غلط الیکشن نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا، اس یہ وقت فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں پارٹی آپ کے ہے، خیال میں؟ بالکل فری اینڈ فیئر اگر نہیں ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کے آپ دیکھیے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے جو اس کے کارکنان ہیں وہ لاکھوں میں کروڑوں میں ہے۔ کسی ایک نے اعتراض کیا ہے سوائے اس کے کہ ایک ایسے آدمی نے کہ جو مستقل اس کے ساتھ مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آج کہہ رہا ہے وہ کہ جی میں تو بلے کو بچانے کے لیے الیکشن کو کالعدم کروانا چاہ رہا ہوں، وہ اکبر بابر صاحب۔ آپ اندازہ لگائیے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے چاہ رہے تھے کہ یہ پشاور میں جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ بار بار کہتے تھے کہاں ہو رہا ہے، یہ ایک بڑی گیدرنگ ہوتی، سارے وہاں اکٹھے ہوئے ہوتے، اور یہ آتے اپنے ساتھ پولیس اور اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو ساتھ لے کر، اور وہاں پہ دھونس دھاندلی کی جاتی، لاٹھی چارج ہوتا، آدھے لوگ گرفتار ہو جاتے، آدھے زخمی ہو جاتے، اور کہا جاتا کہ الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکے، لہذا بلے کا نشان نہیں مل سکتا۔ یہ ان کا پلان تھا، وہ فیل ہو گیا۔ اب تکلیف ہو رہی ہے تو وہ اکبر بابر صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جی میں تو بلے کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہاں پر، کیا تماشا لگایا جا رہا ہے کہ جو شخص مستقل پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی مخالفت کر رہا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ مستقل برسر پیکار ہے، لڑ رہا ہے ان کے ساتھ، ہر محاذ کے اوپر ان کی مخالفت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو الیکشن لڑنے کے لیے، چیئرمین کا الیکشن لڑنے کے لیے آ رہا تھا اور مجھے روکا گیا۔ بھائی تم نے اپنے نامینیشن پیپر کسی کو دکھا دیے ہوتے کہ یہ میرے نامینیشن پیپر ہیں، یہ نہیں لے رہے ہیں، یہ اس کو باقاعدہ الیکشن کا سارا پروسیس ہوا ہے، نامینیشن پیپر آئے ہیں۔ میں آپ کو آئی ایم مائی سیلف وٹنس، کیونکہ چیئرمین جن کو نامینیٹ کیا گیا تھا ان کے نامینیشن پیپر کے پرپوزل کے اوپر میرے سائن ہیں، میں نے سائن کیے ہیں اس کے اوپر، جی گور علی صاحب کے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صورتحال جو ہے، یہ اتنی خطرناک صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، اس کا یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، دے آر پلئنگ ود فائر، ٹھیک ہے، آگ سے کھیل رہے ہیں۔ لغاری اس کے صاحب، اتنے نقصان خطرناک ہوں گے پاکستان کے اوپر۔ بیان آپ نے بھی سنا ہے، اس بیان سے آپ کو کیا سمجھ لگی ہے؟ شاعر اس بیان میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بڑی اچھی بات کی ہے، اور بات تو یہ ہے کہ آپ ملک کو سامنے نہیں رکھ رہے ہیں، ہماری پاکستانی قوم کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ پاکستان کی اکانومی جو تباہ ہوئی ہے تو بلو پاورٹی لائن جو پرسنٹیج ہے وہ کہاں 42.3% تھی، پھر وہ 45 ہو گئی، 50 پہ آ گئی، اب 55 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جس ملک میں 12-13 کروڑ لوگ جو ہیں بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہوں، اور وہاں پہ نون لیگ کی لیڈرشپ کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ جیسے وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ نہ تو پہلے 3 دفعہ وزیر اعظم بنے تو کبھی وہ
الیکٹڈ تو وہ کہہ سکیں کہ جمہوریت کے ایک نام نہاد جمہوریت کے طریقے سے وہ آئے تو کہہ لیں کہ وہ الیکٹڈ تھے، لیکن کسی طور پہ وہ نمائندہ وزیر اعظم نہیں تھے. یہ میں ڈسٹنکشن کر رہا ہوں اور میں آپ کو اس کی وضاحت بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ نمائندہ وزیر اعظم ہوتے تو جس طرح میں نے بلو پاورٹی لائن کی پرسنٹیج بتائی ہے، یہ 2015 میں گئے تھے یو این او سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے. $9,500 پر ڈے پہ انہوں نے اپنے لیے ایک کمرہ وہاں پہ لیا تھا ہوٹل میں، اور 100 آدمی ساتھ لے گئے تھے. اور یہ نیشنل ایکسچیکر میں وہ 12-13 کروڑ لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ جو بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ اس کو کیا کہیں گے ایسے شخص کے متعلق؟ کیونکہ کیپٹلسٹ ذہن جو ہے، سرمایہ دارانہ ذہن جو ہے، یہ صرف اپنے بزنس کے ایکسپینشن کے لیے پولیٹیکل پاور ایکوائر کرتا ہے. اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ عوام کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن احمد اویس صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کی ہے ریاست کو بچانے کے لیے. یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس میں انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل لاس کیا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت کے 16 مہینے جو تھے، آپ نے دیکھا نہیں کہ جب وہ آئے تھے تو پاکستان کے پاس جو فورن ایکسچینج کے ریزرو تھے وہ $14 بلین تھے. یہ آن ریکارڈ ہے، اسٹیٹ بینک کو چیک کر لیجئے. اور جس وقت یہ حکومت ختم ہو رہی تھی تو وہ 1.2 بلین کے ریزرو باقی بچ گئے تھے. اور پھر انہوں نے کچھ قرضے مانگے، کچھ اور کیا کہ یہ کہیں بالکل ڈیفالٹ نہ کر جائیں ہم، اور وہ صورتحال بنی. یہ تو ان کا حال تھا. اکانومی تو ایسے تباہ ہو گئی، اور انفلیشن کا وہ حال ہو گیا کہ 48% پہ چلی گئی انفلیشن پاکستان کی. مہنگائی کا عالم کہاں سے کہاں چلا گیا. تو ایسی صورتحال میں آپ کہیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کس وقت، سوائے اس کے کہ ملک غریب ہو گیا. یہ کک بیکس لے لے کے جو انہوں نے ایورس فیلڈ اور باقی جا کے جائیدادیں باہر بنا لی، یہ 2 بھائی امیر ہو گئے. یہ پاکستان کی سیاست ہے اور یہ نون لیگ ہے. لیکن احمد اویس صاحب اگر باتیں جو آپ بتا رہے ہیں، اس کے باوجود مسلم لیگ نون کو اتنا یقین کیسے ہے کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نواز شریف بنیں گے، اور اس مرتبہ ووٹ جتنا پڑے گا وہ نواز شریف کو پڑے گا؟ پنجاب میں گورنمنٹ ان کی ہوگی، بلوچستان میں گورنمنٹ ان کی ہوگی، اور کے پی میں انہوں نے اتحاد کر لیا ہوا ہے. تو ان کو اتنا یقین کہاں سے آ گیا؟ پھر تباہ ہو گیا ہے ملک اسی وجہ سے کہ آپ نے جب آئین کی پاسداری نہیں کی، رول آف لا کے کانسیپٹ کو آپ نے بدل دیا طاقت کے کانسیپٹ سے. رول آف لا از بینگ سبسٹیٹیوٹڈ بائی رول آف اتھارٹی. جب ڈسپوٹزم کو آپ یہاں پہ لے آئیں گے تو پھر نہ آئین رہے گا نہ رول آف لا رہے گا، اور وہ ہو رہا ہے یہاں پر. یہ سچ بہت بڑا نقصان پاکستان کے لیے ہم مول لے رہے ہیں جو حالات بن رہے ہیں. اور نواز شریف تو ہمیشہ یہی کام کرتے آئے ہیں. آئی جی آئی بنی تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ان کا کیا رول تھا. وہ جنیجو کی حکومت کو فائر کیا گیا تو اس وقت ان کا کیا رول تھا. جب 93 کے اندر ان کو پریزیڈنٹ اسحاق خان صاحب نے ان کی حکومت کو فائر کیا، ان کو ہٹایا گیا، تو چارج آف کرپشن تھا، وہ سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا اس کو. پھر اس کے بعد یہ 97 میں دوبارہ آئے تو پرویز مشرف صاحب آ گئے. ان سے کمپرومائز کر کے اپنے ایسٹ بچانے کے لیے ملک چھوڑ کے 10 سال کے لیے باہر چلے گئے. اور وہاں جا کے جو آپ نے دیکھا کہ، اور پھر اس کے بعد جو وہاں کیا جو انہوں نے اتنی وہاں پہ پراپرٹی بنائی ہے، یہ پراپرٹی آپ اگر دیکھیں کوئی اور آدمی ہوتا تو فوراً ڈپارٹمنٹ کہتے کہ جناب اپنے انکم ٹیکس ریٹرن دکھاؤ. اب 1980 سے لے کے 1990 تک کے ان کی انکم ٹیکس ریٹرن تو دیکھیں کبھی. 4,000 5,000 8,000 10,000 پہ اینول ریٹرن ہے ان کی. یہ اتنی بڑی پراپرٹی کے مالک کہاں سے بن گئے؟ یہ صورتحال ہے. اب اللہ کا قہر اس ہماری قوم کے اوپر نہیں آئے گا تو کیا آئے گا کہ ایک ایسا کرپٹ آدمی جو کانوکٹ بھی تھا، جو ایکسکانڈر بھی تھا، اس کو کس طریقے سے ضمانت دی گئی انپریسیڈنٹڈ طریقے سے، اور کیسا بری کر دیا گیا. اور کہا گیا کہ جی وہ اپنی جائیداد جو ہے وہ ان کا ثبوت ہی نہیں مل سکا کہ وہ یہ ان کی جائیداد ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اب ان کو چاہیے کہ پاکستان میں اب یہاں پہ جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے یہ بڑا کام کیا کہ ان کو بری کر دیا اور کہا کہ یہ بالکل انوسینٹ ہے، ایک ریڈ کارپٹ بچھا دیں
اور ریڈ کارپٹ کے اوپر ایک کرسی رکھیں اور اس کے اوپر میاں نواز شریف کو بٹھائیں اور اس کے اوپر ایک کرپشن کے بادشاہ کا تاج جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پہ پہنا دیں. اب یہ کام باقی رہ گیا.